ہے وہ ایک بات آپ کو بتاؤں کہ وہی اسی افریقہ کے دورے میں ساتھیوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم لوگ وہاں کے دیہاتوں میں جائیں گے. وہاں کچھ چھوٹے چھوٹے گاؤں ہیں اور وہاں بلالی پاپولیشن زیادہ ہے. سمجھ گئے بلالی؟ میں اس رنگ کی بات نہیں کرتا. بدر اچھا ہے فلک پر نہ ہلال اچھا ہے، چشم بینا ہو تو دونوں سے بلال اچھا ہے. تو وہ زیادہ لوگ ہیں، غریب ہیں بیچارے. اور اس علاقے میں حضور مبلغ اسلام علامہ عبدالعلیم صدیقی میرٹھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی بہت خدمات ہیں. اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے اور جنت البقیع میں آرام فرما رہے ہیں ماشاء اللہ. تو امریکہ ہو، افریقہ ہو، کینیڈا ہو، یورپ ہو، ان علاقوں میں اگر سنیت کو اور اسلام کو پہنچانے کا کام کیا تو حضور مبلغ اسلام نے کیا. آپ ان کے بارے میں بھی پڑھیے، ہمارے جو اکابر ہیں ان کے کام کیسے تھے. اس وقت تو ہم ایک جماعت کی شکل میں، بڑی جماعتوں کی شکل میں کام کر رہے ہیں، وہ تنہا جماعتوں سے زیادہ بڑے تھے اور بہتر تھے. ساری زبانوں پر ان کو عبور حاصل تھا. انگلش بھی جانتے تھے، جرمن بھی جانتے تھے، فرینچ بھی جانتے تھے، اردو، عربی اور ہندی یہ تو تھا ہی، فارسی بھی جانتے تھے. اور اکیلے نکل جاتے. اس وقت فلائٹ کے سفر کم ہوتے تو جہازوں کے سفر زیادہ، تو اکیلے نکل جاتے کسی جہاز پر. اور جہاز جب کسی بندرگاہ پہ لنگر ڈال دیتا تو وہاں پھر وہ سامان اتارنے کرنے کے لیے 15 دن 20 دن جہاز رکتے تھے. تو یہ کیپٹن سے پوچھتے کہ یہ جہاز یہاں اس شہر میں کتنے دن رکے گا، تو بتا دیتا کتنے دن. تو فرماتے کہ ٹھیک ہے میں اس شہر میں یہاں جاؤں گا. پھر کسی ہوٹل میں خود ہی جاتے، کرایہ دیتے، بک کر لیتے اور پھر ایڈورٹائز دیتے لوکل نیوز پیپر. سوشل میڈیا تو تھا نہیں، تو لوکل نیوز پیپر میں ایڈورٹائز دیتے کہ انڈیا سے ایک عالم دین آئے ہوئے ہیں اور وہ لوگوں سے ملنا چاہتے ہیں. تو مسلم بھی آتے، غیر مسلم بھی آتے. پھر ان کے بعد جب وہ بات کرتے تو جب وہ اترے تھے تو تنہا تھے، جب وہ نکلتے تو ایک ہجوم ان کے ساتھ ہوتا. ایک تنہا شخص کیسے انجمن بنا سکتا ہے، اس کا اگزامپل ان کی زندگی میں تھا. تو ان کے کام کی وجہ سے افریقہ کا اس علاقے کے ملاوی جو سینٹرل افریقہ اس کی بات کر رہا ہوں، 60% پاپولیشن مسلم تھا اس زمانے میں. وہ کیا کرتے تھے کہ غریبوں کے لیے کچھ نہ کچھ امداد لے کے جاتے، کپڑے لے کے جاتے، کبھی کھانا لے کے جاتے، ان کو تقسیم کرتے، ان کی مزاج پرسی کرتے. یعنی تبلیغ صرف زبانی جمع خرچ نہیں ہے. سلام اس پر کہ جس نے تنگ دستوں کو قبائیں دیں، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں. یہ بھی تبلیغ کا ایک حصہ ہے، لوگوں کی مدد کرنا. اسی لیے ایس ڈی آئی کے ساتھ ہم جب جڑتے ہیں تو یہ ساری فیلڈز ہم کو ملتی ہیں. ابھی ایس ڈی آئی امید کا ہمارا جو ایک سیکشن ہے ایجوکیشن کا، اس میں ہم کیا کر رہے ہیں، ہم سروسز دے رہے ہیں نا بچوں کو، ینگسٹرز کو. اور وہ سروس ہماری طرف سے دے کر ہم انہیں عشق رسول کا جام پلانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو ہم نے بھی یہ سوچا کہ اس سنت پہ ہم بھی عمل کر لیتے ہیں کہ ہم بھی کچھ لے کے چلتے ہیں. تو سردی کا موسم تھا تو کچھ گرم کپڑے، کچھ کوٹس، کچھ ایمائیں لے کر کے گئے. چھوٹا سا گاؤں تھا، وہاں کی ایک زبان ہے اس کو کہتے ہیں چچیوا. وہاں کی جو لینگویج ہے، اب وہ ہم کو تو نہیں آتی تھی. اب کچھ الفاظ سیکھ لیے تھے تھوڑے، جیسے کسی سے پوچھنا ہو ہوا یو، اردو میں انگلش میں پوچھتے ہیں نا ہوا یو، کیسے ہیں آپ، تو وہ بولتے ہیں مڑی بان جی. تو اب مڑی بان جی کا جواب کیسے دینا، تو وہ بولتے تھے ٹڈی بینو کا آئی نو، اس طرح سے بولتے تھے. تو وہ بھی سیکھ لیا تھا تھوڑا. تو وہ پوچھتے تھے کہ آپ کو ہماری لینگویج آتی ہے، تو میں بولتا تھا پنگونو پنگونو، یعنی تھوڑی تھوڑی. تو وہ پنگونو پنگونو بھی سیکھ لیا تھا. تو وہ بڑے ایسے خوش ہو کے ہنستے تھے کہ کچھ الفاظ تو بولتا ہے ہمارے، تو اچھا لگتا تھا ان کو. تو ہم لوگ وہاں پہ پہنچے گاؤں کے اندر. اب اتنی بات تو نہیں آتی تھی کہ تقریر کر سکے ان کے ساتھ. تو باہر مسجد تھی، اس کے باہر ہم کھڑے ہو گئے اور ان کو بلا کے لائن میں لگا کے کسی کو کپڑا دیا، کسی کو کیا دیا. بڑے خوش ہو گئے. پھر ان کو اشارہ کیا کہ چلو مسجد میں ہم لوگ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں. آ کے سب مسجد میں بیٹھ گئے. غریب لوگ تھے. اب علامہ صاحب میرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، میں حضرت کا چہرہ دیکھ رہا ہوں کہ اب بولیں کیا، ان کو کریں کیسے.
دیکھیے تبلیغ کی راہ میں یہ سب بھی ایکسپیرینسز بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں، اور آپ نکلیں گے جڑیں گے تو آپ کو یہ سب چیزیں معلوم پڑیں گی. صرف تقریر سن کے چلے جائیں گے اور قافلے میں نہیں جائیں گے، ٹریننگ سیشن میں نہیں آئیں گے، سمر کیمپس میں نہیں آئیں گے، اپنے بچوں کو لائیں گے تو یہ ایکسپیرینسز آپ کو نہیں ملیں گے. اس لیے میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں تاکہ اس سے آپ جڑیں تحریک کے ساتھ. میں نے کہا حضرت کیا کریں؟ تو حضرت علامہ صاحب نے فرمایا کہ چلیے کچھ نعت پڑھ دیجئے. تو میں نے کہا حضرت یہ تو اردو سمجھتے نہیں ہے، ان کو انگلش بھی نہیں آتی، تو کیا پڑھوں؟ پھر میں نے کہا ٹھیک ہے میں قصیدہ بردہ پڑھتا ہوں. اب میں نے قصیدہ بردہ جب شروع کیا، جو بھی آپ کو سنا ہے میں نے جب پڑھنا شروع کیا، وہ سب پڑھنے لگ گئے. یا اللہ، میں نے کہا یہ ان کو تو بات نہیں آتی لیکن ان کو نعت تو آتی ہے. اس نعت سے وہ ایسے جڑے کہ اس میں سے ایک شخص اٹھ کے کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ آپ لوگ جو بات کرتے ہیں نا وہ مجھے آتی ہے، تو آپ اپنی بات بولیے، میں ٹرانسلیٹ کروں گا آپ کے لیے. سبحان اللہ. اور اس طرح سے اللہ نے راستے بنا دیے اور ہم حضور کا پیغام ان تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے. اس وقت میرے ذہن میں جملہ آیا کہ جہاں بات کام نہیں کرتی وہاں نعت کام کر جاتی ہے. حبیب خدا کا نظارہ کروں میں، دل و جان ان پر نثارہ کروں میں، تیرا ذکر لب پر خدا دل کے اندر، یوں ہی زندگانی گزارا کروں میں. مجھے اپنی رحمت سے تو اپنا کر لے، سوا تیرے سب سے کر